آپ چاہیں تو اس کی شمع بنا لیں، اور آپ چاہیں تو اس کا قلم بنا لیں، اور آپ چاہیں تو اس کی دوات بنا لیں، آپ چاہیں اس موم کی کوئی تختی بنا لیں۔ موم اپنی حقیقت پہ باقی ہے، لیکن صورتیں اس کی بدلتی جا رہی ہیں۔ جو چیز بدل رہی ہے وہ ہے صورت، اور جو چیز باقی ہے وہ ہے ہیولہ۔ اور فرمایا آپ نے وہ ہیولہ ہے۔ تو ہیولے کا لفظ اس لیے میں نے یہاں پہ استعمال کیا تھا کہ میں دراصل یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیولے میں صفت کیا پائی گئی کہ جب آپ نے چاہا شمع بنا لی اور جب آپ نے چاہا قلم بنا لیا، تو یہ صفت جو تھی بدل جانے کی، اپنی ہستی اور حقیقت کو باقی رکھتے ہوئے ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے، یہ کیفیت کہلاتی ہے ملائمت۔ اور فرمایا آپ، تو مفسرین نے لکھا کہ زمین کو پروردگار عالم نے زندگی کے مختلف تقاضوں کے لیے ملائم بنایا ہے، یعنی یہ زمین جب آپ کو کھڑا ہونا ہو اور چلنا ہو تو سخت ہے، اور جب آپ کو اپنے جسم کو اس کے سپرد کرنا ہو، دفن کرنا ہو تو یہ نرم ہے، اور جب آپ اس کے اندر تخم کاری کریں تو اس میں نشو و نما کی صلاحیت بھی موجود ہے، غذائیت بھی موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے دانے کو ایک قداور درخت میں بدل دیتی ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں کس میں ہے؟ زمین میں۔ اور یہی زمین ہے کہ جو ایسے درخت بھی اگاتی ہے جو پیٹ کی بھوک مٹائے، اور ایسے درخت بھی اگاتی ہے کہ جو جسم کو دھوپ سے بچائے، لباس فراہم کرے۔ یہ سب چیزیں کس سے فراہم ہو رہی ہیں؟ زمین سے۔ یہ تمام مفاہیم شامل ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اس خدا کی پرورش کرو جس نے تمہارے زیر قدم ایسی چیز رکھ دی ہے کہ زندگی کی ہر ضرورت اس سے پوری کر سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اندازہ کریں، آپ عظمت کا اندازہ کریں، اپنی عظمت کا اندازہ کریں۔ دوستو، بات ذرا اگر احساسات بیدار ہیں، جذبات بیدار ہیں، اگر ذرا شاعرانہ حس آپ کی بیدار ہے تو بات شاعرانہ نہیں ہے، لیکن احساس شاعرانہ ضرور بیدار کرنے کی ضرورت ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ تصور کرو کتنا لطیف اور کریم ہے وہ خدا، اور کیسی عظمت بخشی ہے اس نے تم کو کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہاری ٹھوکروں میں ڈال دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ کتنا کریم ہے وہ خدا، اور کتنی عظمت بخشی ہے اس نے، ورنہ ایک ایک چیز کے لیے آپ ظاہری طور پہ اسی لباس کے لیے، اسی غذا کے لیے کس کس کو سلام کرتے ہیں، کس کس کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہیں، سر خم کرتے ہیں اپنا۔ یہ انسان اپنا سر پر غرور ایک لمحے میں نہ جانے کس کس کے آگے جھکا دیتا ہے، اور یہ غور نہیں کرتا کہ پروردگار نے کتنی عظمت عطا کی ہے اسے کہ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اس کی ٹھوکروں میں۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اتنا سا ٹکڑا قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ اس خدا پر غور کرو کہ جس نے زمین کو تمہارے قدموں کے نیچے فرش بنایا ہے۔ تو اس میں جعل لکم الارض فراشا کا مفہوم پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ زمین گویا ایک علامت ہے ذخائر زندگی کی، اور فرش صرف اس کو اس لیے استعمال کیا گیا اس لفظ کو یہاں پر تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ پورا ذخیرہ حیات تمہارے اختیار میں اس طرح ہے جیسے تمہارا فرش ہوتا ہے، جیسے چاہو بچھاؤ، جب چاہو اسے لپیٹ کے رکھ دو۔ کس قدر عظمت تمہیں بخشی ہے، کتنا ملائم بنایا ہے یہ فرش تمہارے لیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اچھا، واقعاً میں بعض وقت گفتگو کرتے ہوئے ایک خاص کیفیت محسوس کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت آپ تک منتقل ہو جائے۔ دو الفاظ استعمال ہوئے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء
بنا، ارض وہ چیز جو آپ کے قدموں کے نیچے ہے، اور سما وہ پورا نظام ہستی جو آپ کے سر کے اوپر ہے. ٹھیک، اسے توجہ فرمائیے گا. اسے کہا فراشا اور اسے کہا بنا. فرش وہ چیز ہے جو موجود ہے قدموں کے نیچے، اور بنا کا لفظ امکانات کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو چیزیں عملاً موجود ہیں وہ تمہارے قدموں کے نیچے، اور یہ پوری فضائے ہستی بھی، عالم ممکنات بھی تم سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. سارے امکانات تمہاری دسترس میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری دسترس سے کہیں دور ہیں. بہت سی چیزیں جو موجود نہیں ہیں انہیں تم اپنے ارادے اور اختیار سے وجود بخش سکتے ہو. امکان کو فعلیت کے درجے پہ لا سکتے ہو، اس قوت کو عمل کے درجے پہ لا سکتے ہو، اور اس امکان کو وجود میں بدلنے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، واسطہ فیض. وہ چیز جو امکانات کو ٹھوس موجودات میں بدلتی رہے. میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ علامت ہیں، علامت، سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ سمبل ہے ایک پانی، واٹر، کس چیز کی علامت؟ عالم عناصر میں یہ کن کن چیزوں کی علامت ہے؟ توجہ برقرار رکھیے گا. ادلہ کتابوں میں موجود ہیں، فلسفے اور عرفان سے متعلق جو مفصل اور مطول کتابیں ہیں ان میں دلیلیں موجود ہیں، ریفرنسز موجود ہیں. پانی سے متعلق عرض کر دوں اس لیے کہ اس کے بعد والا فقرہ کیا ہے؟ والذی انزل من السماء ماء، جس نے بلندیوں سے، آسمان سے پانی نازل کیا. یہ پانی کیا ہے؟ خاص طور سے زمین میں سب کچھ آ گیا اور آسمان میں سارے امکانات آ گئے. ساری فعلیتیں زمین میں اور سارے امکانات سماء میں. آسمان اور سماء میں بھی فرق ہے. جب آپ لفظ آسمان کہتے ہیں تو اس کے معنی یک جہت ہیں، ایک سے زیادہ معنی لفظ آسمان میں نہیں ہے اردو زبان میں، لیکن لفظ سماء میں بہت سے معنی پوشیدہ ہیں. قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کا ترجمہ کسی دوسری زبان کے ایک ہی لفظ میں ناممکن ہے. ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ کو ہٹا کے دوسرا لفظ رکھ دیں. عربی کا ایک لفظ ہٹایا، اردو کا ایک لفظ وہاں پہ رکھ دیا. عربی کا ایک لفظ ہٹایا اور انگریزی کا ایک لفظ وہاں پہ رکھ دیا. ناممکن ہے. اگر کوئی شخص یہ اس قسم کا ترجمہ یا تفسیر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ یا نادان ہے یا قرآن کے تئیں خیانت کار. یا وہ خیانت کر رہا ہے یا نادانی کا مظاہرہ کر رہا ہے. بہرحال تو اب عرض کروں کہ پانی چند چیزوں کی علامت ہے. پہلے تو یہ پانی علم کی علامت ہے. پانی کس چیز کی علامت ہے؟ علم کی. علم کا سمبل ہے واٹر. اس عالم عناصر میں پانی کی وہی حیثیت ہے جو عالم عقول میں علم کی حیثیت ہے، جو عالم ارواح میں علم کی حیثیت ہے. فزیکل ورلڈ میں پانی اور ایبسٹریکٹ ورلڈ میں، میٹا فزیکل ورلڈ میں علم. علم فزیکل چیز نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے. یہ یاد رکھیے گا، بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں. جن لوگوں کو میٹا فزکس سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنے عقل و دانش پہ غور کرتے رہیں کہ یہ جوہر علم جو ان کے پاس ہے جس پر وہ غرور کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی فزیکل انٹیٹی ہے یا میٹا فزیکل؟ یہ ہے کیا چیز؟ علم. عقل کیا چیز ہے؟ کوئی بھی کیریکٹرسٹک جو میٹر کی کیریکٹرسٹکس میں شامل ہے وہ علم میں نہیں پائی جاتی. بتا دیجئے پراپرٹیز آف میٹر میں کیا چیز علم میں پائی جاتی ہے؟ والیوم پایا جاتا ہے، ویٹ پایا جاتا ہے، ایٹامک نمبر ہے اس کا، ایٹامک ویٹ ہے. کیا چیز ہے؟ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ علم کو، میجر کر سکتے ہیں آپ علم کو، علم کی حرارت یا علم کی برودت کو آپ آزما سکتے ہیں. فزیکل ورلڈ میں میٹر کو پرکھنے کی جتنی بھی صورتیں سائنس میں موجود ہیں، کوئی ایک صورت بھی، کوئی ایک صفت بھی میٹر کی علم میں پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی.
علم کا تجربہ ہر ایک رکھتا ہے اور میٹا فزیکل ورلڈ کا انکار کرتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، خدا کا انکار، روح کا انکار، فرشتوں کا انکار، نبوت کا انکار، امامت کا انکار، آخرت کا انکار، یہ سب مصر ہے اپنے علم کی بنیاد پر. علم خود میٹا فزیکل حقیقت ہے، علم خود مابعد طبیعاتی حقیقت ہے، علم کوئی طبیعاتی شے نہیں ہے. اور فرمایا بہرحال مادی دنیا میں جو حیثیت پانی کی ہے، غیر مادی دنیا میں وہی حیثیت علم کی ہے. اور پانی، اب اس کا زبان میں بھی ملائمت موجود ہے ہماری اردو زبان میں، اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ بڑے علماء کے لیے کبھی آپ نے اہل زبان سے کوہ علم کا لفظ نہ سنا ہوگا، بحر العلوم کی ترکیب سنی ہوگی. ارے صاحب فلاں عالم، علم کا سمندر ہے، یہ کبھی نہیں سنا ہوگا علم کا پہاڑ ہے. غیر شعوری طور پر آپ پانی کو علم ہی کا سمبل بناتے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف پوئٹک ایکسپریشن نہیں ہے، یہ صرف ادبی یا لٹریری ایکسپریشن نہیں ہے، یہ صرف کوئی سمبل یا علامت یا استعارہ نہیں ہے. حقیقتاً بھی عالم مادہ میں پانی علم کا مظہر ہے، اور جب پانی عالم مجردات میں جاتا ہے تو علم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. حقیقت یہ چیز فلسفے میں اور عرفان میں مقرر ہے. دوسرا البتہ وہ پوئٹک ایکسپریشن ہے، وہ شاعرانہ تمثیل ہے جہاں پانی کو زمانے سے مشابہ قرار دیتے ہیں. پانی زماں کی بھی علامت ہے، ٹائم. پتھر کس چیز کی علامت ہے؟ سخت چیز مکان کی علامت، اور بہنے والی چیز زمان کی علامت. اور فرمایا آپ نے. اب ظاہر ہے اس خشک بحث کو، خالص فلسفیانہ بحث کو زیادہ دیر تک جاری نہ رکھتے ہوئے ایک ریفرنس دے دوں فضائل کی دنیا سے کہ مباہلے کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا. مباہلے میں جو لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں اور پیغمبر مناظرہ کرتے رہے، مباہلہ کرتے رہے، جواب دیتے رہے. اور جب وہ پروردگار عالم کی طرف سے آنے والی کسی بھی دلیل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے حبیب بس، اب جتنا علم ہم نے آپ کو دے دیا تھا، اگر اس علم کی روشنی میں یہ قانع نہیں ہو رہے ہیں، یہ اپنا سر تسلیم خم نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں. مباہلہ بھی بروزن مناظرہ ہے. وزن میں ظاہر کر پہلے دوسری تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ مناظرہ باب مفاعلہ سے. مباہلہ، اور مباہلہ ہے کیا؟ اس کی تعبیر یہ عرض کر دوں کہ غیر مسلح تبلیغ اور مسلح جنگ و جہاد کے درمیان خط فاصل ہے جسے مباہلہ کہتے ہیں. جب تک انسان علمی دلائل سے بات مانتا چلا جائے وہ غیر مسلح تبلیغ کی منزل ہے، اور جب اسلحہ اٹھانے کی باری آ جائے تو وہ جہاد ہے. ان دونوں منازل کے درمیان ایک خط فاصل ہے جسے کہتے ہیں مباہلہ. جب الفاظ کی آخری طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. لفظوں میں تلوار کی سی دھار ہوتی ہے، یاد رکھیں. جب ان الفاظ کی آخری طاقت کا مظاہرہ مقصود ہوتا ہے تو اللہ مباہلے کا حکم دے دیتا ہے. چنانچہ پیغمبر کو مباہلے کا حکم دیا گیا. وہ تمام تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے اعلان فرما دیا کہ آج مدینے میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اور صرف 5 تنے پاک کو لے کر، جس میں حضور خود تھے اور نفس رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور 2 رسول کے فرزند حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، اور ایک
پیغمبر کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ چھٹا کوئی شامل نہ تھا۔ ان 5 تنے پاک کو لے کر اور پیغمبر میدان مباہلہ میں پہنچے، اور وہاں جو لوگ کئی روز سے مسلسل پیغمبر سے جہد و انکار پر اڑے ہوئے تھے، ضد پر اڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان چہروں کو آج دیکھتے ہی آپس میں کہنا شروع کیا کہ آج ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر آج تم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو قیامت تک کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، کوئی اثر اور کوئی نقش باقی نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ایسی نظریں دیکھ رہے ہیں، ایسے انوار کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر دریا کو اشارہ کر دیں تو اپنا رخ بدلتا ہوا نظر آئے۔ 2 فقرے استعمال کیے، تاریخ میں یہ 2 فقرے اسی طرح محفوظ ہیں، مگر میں ان 2 فقروں کی تعبیر یہ پیش کرتا ہوں کہ یہ 2 سادہ سے فقرے نہیں ہیں، یہ اعلان تھا ان مخالفین کا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو پورے نظام زمان و مکان پر قدرت رکھتے ہیں۔ پہاڑ مکان کی علامت تھی، دریا زمان کی علامت، یہ اگر چاہیں تو زمان و مکان کے نظام کو بدل کے رکھ دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پانی جو ہے وہ دریا زمانے کی علامت ہے، ٹائم کی علامت، اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، ٹائم کی بھی علامت ہے اور علم کی بھی علامت ہے۔ اب آسمان اور زمین میں رشتہ کون سی چیز قائم کرتی ہے؟ آیت کی بلاغت پہ غور کریں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے اختیار دست قدرت میں دے دیا ہے، انسان تیرے دست قدرت میں یہ زمین دے دی، یعنی زندگی موجود کا سارا ذخیرہ دے دیا، اور حیات ممکن کے ذخیرے کو بھی تیری دسترس میں رکھا۔ والذی جعل الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ اسی لیے حدیث نے آگے بڑھ کے کہا یہاں پانی سے مراد یہ پانی نہیں ہے جو بادلوں سے برستا ہے، یہاں علم مراد ہے۔ اگر پروردگار عالم انسان پر علم نازل نہ کرتا تو یہ انسان کبھی حیوان ناطق نہیں بن سکتا تھا، کبھی حیوان ناطق نہیں بن سکتا تھا۔ غور فرمایا آپ نے؟ حیوانات میں اور آپ میں فرق کیا ہے، ہم میں فرق کیا ہے؟ عام حیوان میں اور ہم میں کیا فرق ہیں تو حیوان۔ ہندوستان میں یہ بات سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، امریکہ میں آ کے تو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ دیکھیے ناخوش اور ناراض نہ ہو جائیے گا آپ حضرات، ظاہر ہے آپ سب کا ذہن بھی اسلامی ہے اور میرا بھی ذہن اسلامی ہے، یہ کمنٹ میں نے اسلامی پس منظر میں کیا ہے۔ اور فرمایا یعنی مشرقی دنیا میں اور مذہبی ماحول میں یہ بات سمجھ میں آتی ہو یا سمجھ میں نہ آتی ہو، مگر غیر مذہبی دنیا میں آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان دراصل حیوان ہی ہے۔ صرف ایک امتیاز ہے، کیا؟ کہ وہ حیوان ناطق ہے۔ ناطق کے معنی کیا ہیں؟ بولنے والا، نطق سے ہے تو بات نطق سے مربوط، مگر یہ منطق میں جو بار بار کہا جاتا ہے انسان حیوان ناطق ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر صرف بولی کی بات ہے تو حیوانات میں بھی بولی پائی جاتی ہے، حیوانات بھی آواز رکھتے ہیں، ایک حیوان دوسرے حیوان کی بات بھی سمجھتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتا، چنانچہ ان میں آپس میں افہام و تفہیم بھی موجود ہے۔ افہام و تفہیم اور کمیونیکیشن آپس میں حیوانات میں موجود ہے، سائنس بھی اب اس نتیجے تک پہنچ چکی۔ تو اگر ایک حیوان اپنے ہی جیسے دوسرے حیوان کی بات کو سمجھ لیتا ہے اور سمجھا لیتا ہے، ایسے ہی انسان ہے، انسان اپنے علاوہ کس کو سمجھا پاتا ہے اپنی بات؟ گھوڑے آپ کی بات سمجھتے ہیں، یہ زبان، یہ لینگویج آپ ان کو سدھاتے ہیں اشاروں سے، کنایوں سے، اور خاص قسم کی آوازوں کا عادی بنا لیتے ہیں، تب وہ آپ کے دست قدرت میں مسخر ہو جاتے ہیں، وہ گھوڑا ہو یا ہاتھی ہو یا شیر یا کوئی بھی حیوان ہو،
کوئی بھی پرند ہو، کوئی بھی چرند ہو، کوئی بھی درندہ ہو، اہلی جانور ہو یا وحشی جانور ہو، پالتو ہو یا جنگلوں میں پھرنے والا، ہر جانور آپ کے ہاتھوں مسخر ہو سکتا ہے، مگر آپ کی اس زبان کے وسیلے سے نہیں۔ آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں جیسے حیوان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کی گفتگو ان سے کچھ زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ پھر ناطق کے کیا معنی ہے؟ ناطق کا صرف ایک مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے حیوانات آپس میں اپنی ضروریات زندگی کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ انسان وہ ہے جو اپنی ضروریات زندگی سے بلند ہو کر اپنے خالق کے صفات کی ترجمانی بھی کر سکتا ہے، اس لیے حیوان ناطق کہلایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یعنی آپ ناطق ہے اس لیے کہ صفات باری تعالیٰ کا بیان کر سکتے ہیں۔ خدا عالم ہے، یہ بات آپ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ خدا قادر ہے، یہ بات آپ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ صفات فاضلہ کا ادراک کرتے ہیں اور ترجمانی کرتے ہیں، اس لیے آپ ناطق ہیں۔ آپ کہیے گا یہ بالکل نئی تفسیر ہے، اس لیے کہ ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ منطق سے لفظ منطق ہے عزیزو، منطق نہیں ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں، یہ محلی لہجے ہیں، بہت سے لوگ منطق توئے کے زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ منطق ہے، علم منطق ہے، جسے علم ترازو بھی کہتے ہیں اور علم میزان بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو منطق میں تعریف یہ ہے کہ معلومات سے مجہولات کو پتہ چلا لینے کا نام علم منطق ہے۔ یعنی جتنی معلومات ہمارے پاس ہے، اس موجودہ معلومات کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں ان کو پتہ لگا لینے کا نام ہے منطق۔ چونکہ یہ قدرت صرف انسان میں ہے، اس لیے انسان حیوان ناطق کہلایا۔ اس بات میں اور اس بات میں جو ابھی میں نے عرض کی ہے کوئی زیادہ تفاوت نہیں ہے۔ یہ سائنٹیفک ڈیفینیشن اور ایکسپریشن ہے، اور وہ عرفانی، اس لیے کہ معلوم و مجہول کی اصطلاح صرف فلسفے اور منطق تک محدود رہتی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت مجہولہ ہمارے لیے صفات خداوندی ہے۔ خدا کی ذات اور خدا کی صفتیں نا آشنا ہے ہم اس سے، اس کی ذات سے بھی نا آشنا، اس کے صفات سے بھی نا آشنا۔ اس نا آشنائی کو آشنائی سے بدلنے کا نام منطق ہے، اس لیے انسان حیوان ناطق ہے۔ انسان میں یہ صفت موجود ہے کہ وہ ذات خدا کا ادراک کر سکے، یقین پیدا کر سکے۔ ہاں یہ نہ سمجھیے گا کن ہے ذات خدا، پورا خدا سمجھ میں آ جائے گا، یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ کن ہے ذات باری سمجھ میں آ جائے گی، یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن ہاں ذات باری تعالیٰ کا ادراک ہو جائے گا، صفات باری تعالیٰ کا ادراک ہو جائے گا۔ بات سے بات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے یہ بات درمیان میں آ گئی۔ ورنہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل شے جو آسمان سے نازل ہوئی وہ کیا؟ علم نازل ہوا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری علمی کائنات جو نظر آتی ہے، علمی ترقیاں جو نظر آتی ہیں، یہ انسان کی تنہا کوششوں کا نتیجہ ہے؟ یہ آپ کا غرور باطل ہے، یہ آپ کا فریب محض ہے۔ فریب دانش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر پروردگار عالم نے پہلے ہی فرد بشر کو خلق کرنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم اسماء تعلیم نہ کیے گئے ہوتے آدم کو، تو علم کا کوئی سلسلہ وجود نہ رکھتا، کوئی سلسلہ موجود نہ ہوتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر کیا دیا اسے؟ علم۔ علم اللہ کی عطا ہے، اور علم عطا کرنے کے دو وسیلے ہیں اللہ کے۔ ایک علم وہ عطا کیا گیا جو آدم کو براہ راست دیا، شیش کو دیا، نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ یعنی ایک علم کا وہ سلسلہ ہے کہ پہلے علم دیا، بعد میں دنیا میں بھیجا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے تعلیم دیا پھر دنیا میں بھیجا۔ یعنی ایک علم ہے براہ راست جسے علم لدنی کہتے ہیں، علم وہبی کہتے ہیں، علم دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ بھی خدا ہی کا دیا ہوا علم ہے، انسان کی جبلت میں عقل رکھ دی۔ انسان کو جب وجود عطا کیا، اسی
سطح پر جتنا وجود دیا اتنا شعور بھی دے دیا. نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے؟ بالکل جاہل پیدا نہیں ہوتا بچہ، شعور ایک گونا لے کر آتا ہے اس دنیا میں. یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ جاہل پیدا ہوتا ہے. یہاں پر میں پھر اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں علم اخلاق کی کتابوں میں جہل کی تعریف کی گئی ہے اور جہل کو بہت ڈسکس کیا گیا ہے کہ سب سے بڑی بیماری انسان کی جہل ہے. سب سے بڑی بیماری انسان کی جہالت ہے، اور یہ بیماری دو سطحوں پہ پائی جاتی ہے. ایک ہے جہل مرکب، ایک ہے جہل بسیط. جہل بسیط یہ ہے یعنی سمپلی ایک انسان جاہل ہے، نہیں جانتا. اور جہل مرکب یہ ہے کہ جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جاہل اسکوائر. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے نہیں معلوم. ایک سطح یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. تو جاہل ہونا بہت بڑی بیماری نہیں ہے، جاہل ہونا کیوریبل بیماری ہے، اور جاہل مرکب ہونا بہت خطرناک بیماری ہے. جاہل ہونا تو ایک رتبہ علمی ہے، سمجھیے کہ اتنا معلوم ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. جب یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم تو معلوم کرنے کی جستجو ہوگی، علم حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی. بیماری کا علم ہوگا تو علاج کی جستجو ہوگی، اور جب بیماری کا علم ہی نہیں ہوگا تو علاج کی جستجو نہ ہوگی. دوسری بیماری زیادہ خطرناک ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں نہیں معلوم. اسلامی علم اخلاق اور اسلامی ایجوکیشنل فلسفی کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹ کرو انسانوں کو اور اسٹوڈنٹس کو، اور جب ان کی آئی کیو ٹیسٹ کرو اور ان کی نالج اور ایبیلٹی اور صلاحیت ٹیسٹ کرو، اور اگر وہ خدا نخواستہ جہل مرکب کا شکار ہیں تو ان کے اس جہل مرکب کی بیماری کا علاج صرف میتھمیٹکس سے ہو سکتا ہے. انہیں ریاضیات پڑھاؤ. آپ سمجھتے ہیں اسلام نے سائنس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے؟ ریاضیات پڑھاؤ، میتھمیٹکس پڑھاؤ. یہ ہمارے ہاں تعلیم دیا جاتا ہے تاکہ وہ 2 اور 2 4 کہنے کے عادی ہو جائیں، 2 اور 2 3.5، 2 اور 2 4.5 کہنے کے عادی نہ رہیں. جہل مرکب یہی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح جہل کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہل بسیط اور ایک جہل مرکب، اسی طرح علم کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے علم بسیط اور ایک ہے علم مرکب. علم بسیط یہ ہے کہ علم ہے مگر یہ علم نہیں ہے کہ مجھے علم ہے. علم ہے مگر دوسرے پہ یہ واضح نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس علم ہے، جو بچے کی سطح ہوتی. جب بچہ ماں کے پیٹ سے زمین پہ قدم رکھتا ہے تو وہ ماں کے وجود کا علم رکھتا ہے، اپنے وجود کا علم رکھتا ہے، اپنی بھوک کا احساس رکھتا ہے، اپنی بھوک کو مٹانے والی چیز کا شعور رکھتا ہے، مگر دوسروں کو بتا نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی علم ہے. اور فرمایا جب پروردگار عالم نے وجود بخشا ساتھ ساتھ شعور بھی عطا کیا. تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں وجود پایا جاتا ہو اور صفات وجود نہ پائے جاتے ہوں. اور فرمایا آپ نے اب یہاں پر ٹھہر کر اگر اس بات کو درک کر لیں آپ جو ابتدائی منزل میں دینیات میں پڑھی ہوگی. دیکھیے آپ حضرات جب تھوڑی سی واہ واہ کرتے ہیں تو اتنی سی ڈھارس بندھتی ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ کوئی مجھے پرواہ نہیں ہوتی. اب گزارش کیا کر رہا ہوں، گزارش میں واہ واہ کے لیے کرتے نہیں ہوں ورنہ دوسرے مضامین چھیڑا جا سکتے تھے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا مسئلہ سنگین ہے. کتابوں میں توحید پڑھائی گئی، اللہ ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایک ہے اس لیے کہ 2 اگر خدا ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہوتا اور دنیا کا نظام نہ چل سکتا، اور اس کے پاس 7 صفتیں ہیں، صفات ثبوتیہ، اور 7 صفتیں نہیں ہیں، صفات سلبیہ. یہ سادہ سی بات جو بچپن میں رٹائی جاتی ہے یہ فکر انگیز بات ہے. یہ سوچنے کے لیے ایک میٹر فراہم کیا جاتا ہے. ساری زندگی سوچتے رہو. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وجود کی حقیقت کو سمجھو.
وجود کے لیے جسم ضروری نہیں ہے، وجود کے لیے رنگ ضروری نہیں ہے، وجود کے لیے وزن ضروری نہیں ہے، وجود کے لیے مکان ضروری نہیں ہے، وجود کے لیے زمان ضروری نہیں ہے۔ نہ وجود مکان سے پہچانا جاتا ہے، نہ وجود زمان سے پہچانا جاتا ہے، نہ وجود ترکیب سے پہچانا جاتا ہے، کمپاؤنڈ بننے سے پہچانا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ وجود سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وجود پہچانا جاتا ہے علم سے، وجود پہچانا جاتا ہے قدرت سے، وجود پہچانا جاتا ہے حیات سے، وجود پہچانا جاتا ہے ارادے اور اختیار سے۔ اور فرمایا آپ نے پروردگار عالم کے جو صفات سلبیہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مکان نہیں رکھتا، وہ زمانے میں اسیر نہیں ہے، اس کی صفتیں زائد بر ذات نہیں ہیں۔ صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ یہ ہیں کہ وہ حی ہے یعنی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ عالم ہے، علم رکھتا ہے، وہ مدرک ہے، ادراک رکھتا ہے، وہ سمیع ہے یعنی کان کے بغیر سنتا ہے، وہ بصیر ہے یعنی آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، وہ مرید ہے یعنی ارادہ رکھتا ہے، وہ قدیر ہے یعنی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ تو وجود رکھتا ہے خدا مگر مکان نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے خدا مگر زمان نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے خدا مگر حجم یا والیوم نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے خدا مگر ویٹ یا وزن نہیں رکھتا۔ وجود رکھتا ہے خدا اور حیات رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے خدا اور علم رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے خدا اور ادراک رکھتا ہے۔ جب بھی خدا وجود کہیں عطا کرتا ہے تو وجود کے ساتھ صفات وجود بھی عطا کرتا ہے۔ جب بچے کو وجود بخشا، جتنا ضعیف وجود بخشا اتنا ہی ضعیف صحیح مگر شعور بھی عطا کیا، علم دے کر بھیجا، بغیر علم کے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا کہ پروردگار عالم نے وجود کے ساتھ علم دیا، لیکن علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک علم بظاہر سلسلہ علم، بلکہ میں یہ کہوں سبیل علم لگائی ہے مفت پروردگار نے، آدم سے لے کر اور حضرت ختمی مرتبہ تک، اور پھر وصی اول جانشین مصطفیٰ حضرت مرتضیٰ سے لے کر حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک سبیل علم ہے جو پروردگار نے مفت لگائی ہے بلا قیمت، بلکہ بار بار کہہ دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم تو علم بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ نبوت کیا ہے؟ کار تبلیغ رسالت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے علم تقسیم کرنا۔ کیا ہے؟ ہاں یہ بات مشکل ہو گئی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے تھے غلام بنانے کے لیے، عبد بنانے کے لیے، بندہ بنانے کے لیے؟ پیغمبر تشریف لائے تھے سرے پر غرور کو جھکانے کے لیے، صرف شکست غرور انسانی کے لیے آئے تھے۔ اور اسی لیے کسی نے ایک عجیب و غریب شعر کہا ہے، میرے استاد تھے مرحوم علامہ جمیل مظہری، انہوں نے عجیب شعر کہا تھا، وہ ہمیشہ مجھے کھٹکتا ہے، اور میں نے بہرحال ان کی زندگی میں اس شعر کا جواب بھی لکھ کر انہی سے اصلاح لی تھی۔ فرمایا کہ بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، مارا ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا۔ آپ کے شاعرانہ ذوق نے واہ واہ کہا، دینی مذاق کبھی اس پہ خوش نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ سرے پر غرور کو خم کر دیا، بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا۔ یہ خودی نے جو سر جھکایا ہے سجدہ خالق میں، یہ گراں ہے مزاج انسانی پر۔ تو سمجھتے یہ ہیں کہ پیغمبر آئے تھے، یہ آج بھی وحشت دوسروں میں بھی ہے اپنوں میں بھی۔ مذہب کے پابند نہیں بنیں گے، پابندی مذہب لاتا ہے، مذہب ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتا ہے،
مذہب پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے. اور ہمیں آپ نے مذہب بندہ اور غلام بنانے کے لیے نہیں آیا. مذہب تمہیں آزادی کی دولت دینے کے لیے آیا. مذہب آیا اس لیے، نبی آئے اس لیے، رسول آئے اس لیے تاکہ تمہیں علم دے سکیں. یہ علم دے سکیں کہ تم زمین سے افضل ہو، زمین کو سجدہ نہ کرنا. تمہیں یہ علم دے سکے کہ تم پتھر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہو، پتھر کو خدا نہ بنانا. تمہیں یہ علم دینے کے لیے کہ شجر کو سجدہ نہ کرنا. تمہیں یہ علم دینے کے لیے کہ حیوان کو خدا نہ ماننا. تمہیں یہ علم دینے کے لیے کہ ستاروں کی پرستش نہ کرنا. تمہیں یہ علم دینے کے لیے کہ سورج کو خدا نہ ماننا، چاند کو خدا نہ ماننا. نبوت کا سلسلہ سبیل علم لگانے کے لیے آیا تھا تاکہ تمہیں ان چھوٹی چھوٹی غلامیوں سے آزادی دے کر تمہارے سر پرغرور کو بلند کر سکے، نہ کہ جھکا سکے. غور فرمایا آپ؟ یہ فریب ہے آپ کا. غلط سمجھایا آپ نے کہ مذہب ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں اور ہتکڑیاں ڈال دیتا ہے. نبوت کچھ نہیں ہے مگر اعطاء علم. نبا کہتے ہی علم و اطلاع کو. نبا یعنی خبر، نبا یعنی اطلاع، نبا یعنی انفارمیشن. نبی یعنی وہ ذات جس کے پاس علم و اطلاع اور انفارمیشن ہے. نبوت یعنی اس انفارمیشن کو دوسروں تک پہنچانا. نبوت کہتے ہی ہے سبیل علم کو. نبوت کی حقیقت و ماہیت کو آپ نہیں سمجھے کہ نبوت کیا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک نبوتوں کا سلسلہ سبیل علم ہے، سلسبیل علم ہے، کوثر کا سلسلہ ہے. اور اس لیے ہے تاکہ آپ علم حاصل کریں اور اپنی فطری آزادی کو حاصل کریں. ہر چیز سے ڈرے نہیں، ہر چیز کے آگے سر نہ جھکائیں. انزل من السماء ماء، وہ ہے پروردگار جس نے جو پرورش کرنے والا تمہارا، پالنے والا تمہارا، جس نے تمہیں وجود بخشا، خلعت ہستی سے آراستہ کیا، تم سے پہلے والوں کو وجود بخشا، زمین کو یعنی سرمایہ حیات کو تمہاری ٹھوکروں میں ڈال دیا، امکانات حیات کو تمہاری دسترس میں دے دیا، اور جس نے امکان کو فعلیت میں بدلنے کے لیے علم بھی فراہم کر دیا. آسمان سے علم نازل کیا، ظاہری صحیفوں میں بھی علم نازل کیا، اور کتاب طبیعت انسانی کو بھی علمی حروف سے بھر کے رکھ دیا. اور فرمایا یہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. علم ہے. آپ کو اپنے نفس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کہ آپ کے نفس کے اندر کتنا ذخیرہ علمی موجود ہے. جب آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے تو جاہل نہیں آئے تھے، ایک گونا علم و شعور لے کر آئے تھے. اس علم و شعور کو ترقی دینا آپ کا کام تھا. کتنی ترقی دی. اور جس نے پہل دوستو ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب تمہارے پاس کچھ نہ تھا، ہاتھ پاؤں بہت کمزور تھے، آنکھیں کمزور تھیں، نظر کہیں ٹھہرتی نہیں تھی، نگاہ کہیں ٹکتی نہیں تھی. بچوں کی توصیف یہی کی جاتی ہے کہ ابھی بہت چھوٹا ہے، 15 دن کا ہے، 1 مہینے کا ہے، ابھی نظر ٹھہرتی نہیں ہے، ابھی باپ کو پہچانتا نہیں ہے، ابھی چچا کو پہچانتا نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے نظر ٹھہرتی نہیں ہے. تو یہ انسان جب نظر اس کی ٹھہرتی نہ تھی، جب اس کی سماعت میں زیادہ گنجائش نہ تھی، زیادہ طاقت نہ تھی، آوازوں کو تمیز نہیں دے سکتا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے. اور فرمایا آپ نے اس وقت جب خود سے علم حاصل نہیں کر سکتا تھا، جس نے از راہ شفقت و بزرگواری اس وقت ایک گونا علم دیا، بعد کی زندگی کے مراحل میں اسی کی رہنمائی پر علم حاصل کرنا بہتر ہے. غور فرمائیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں علم حاصل کیجئے، پوری دنیا کا علم حاصل کیجئے، مگر قرآن کے سائے میں علم حاصل کیجئے، اہل بیت کی روشنی میں علم حاصل کیجئے. قرآن اور اہل بیت کا دامن چھوٹنے نہ پائے، ورنہ کائنات کا علم ادھورا رہ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہیں اور کائنات کا علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی علم نازل کیا، علم لدنی نازل کیا، اور علم وجودی بھی عطا کیا، علم وجودی بھی عطا کیا. بس فرق یہ ہے
کہ دنیا میں عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا علم بہت کمزور ہوتا ہے، اور جب وہ خاص بچے جو صحیفے لے کے آتے ہیں تو صحیفوں سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی صحیفہ ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے کتاب بغل میں دبا کے لے کے پیدا ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ بچے جو علم لدنی لے کر آتے ہیں وہ آتے ہی گواہی دینے کے لیے، دنیا کو گواہ بنانے کے لیے یہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں کہ جب سننے والا کوئی سامنے ہوتا ہے تو ادھر آغوش کھلی نبوت کی، ادھر مصحف امامت نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اے پیغمبر بتائیے قرآن کہاں سے سناؤں، اور قرآن سناؤں یا قرآن سے پہلے صحف انبیاء بھی سناؤں؟ یہ تمام چیزیں اعلان ہے کہ علم اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ پیکر علم ہے، یہ پیکر علم ہے، یہ علم کی زندہ کتاب ہیں جو اس دنیا میں آئے ہیں، انہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے ان کی ماہیت ہی چونکہ علم ہے، ان کا وجود ہی سر بسر علم ہے، اسی لیے یہ نبی کے نفس ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اطلاع ہو، جس کے پاس خبر ہو، جس کے پاس انفارمیشن ہو، اس لیے نفس نبی ہیں، اور جو نفس نبی ہے اسی کے لیے نفس خدا بھی ہونا صادق ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، وہی پھر حوالہ دوں گا آیہ مباہلہ کا، قرآنی دلیل ہے نفس نبی ہونے پر، کوئی ہماری شاعری نہیں ہے، کوئی ہماری شاعری نہیں ہے۔ پنجتن پاک کو ہم نے نہیں پنجتن پاک بنایا، اگر قرآن مجید میں آیت مباہلہ نہ ہوتی تو ہمیں کوئی اختیار نہ تھا پنجتن پاک کے افراد کو مقرر کرنے کا۔ سال گزشتہ ایک بہت بڑے دانشور جن کو آج کل بہت مخلص سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں کے درمیان اتحاد چاہتے ہیں، میں خود تقریر میں ان کی موجود تھا اور ان کے بعد مجھے تقریر کرنی تھی۔ بہرحال پروردگار عالم اگر وہ نیک نیتی سے اتحاد چاہتے ہیں تو ان کی نیت میں بھی برکت عطا فرمائے اور انہیں اتحاد پیدا کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے۔ انہوں نے نئے پنجتن پاک بنا ڈالے۔ اب پنجتن پاک کا مسئلہ نہ تو بظاہر اصول دین سے تعلق رکھتا ہے نہ فروع دین سے تعلق رکھتا ہے، یہ عرفیات ہے۔ ایک حقیقت قرآنی ضرور ہے مگر یہ عرفیات میں اب داخل ہے۔ بظاہر تمام مسلمان جب پنجتن پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سوائے ان پنجتن پاک کے اور کسی کا تصور ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ عرفیات میں شامل ہے، ہر ایک کو خبر نہیں کہ یہ پنجتن پاک کا کانسیپٹ آیا کہاں سے، مگر یہ کانسیپٹ بھی قرآن نے دیا۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آیتیں آپ کو یاد ہیں، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی اور اس کی تفسیر میں عمل پیغمبر نہ ہوتا تو ہمیں کیا اختیار تھا کہ ہم پنجتن پاک کی کوئی اصطلاح کو آئین کر لیتے، اپنے طور پہ گڑھ لیتے؟ ہرگز نہیں، یہ قرآنی حقیقت ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ نفس رسول ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نفس رسول ہے، قرآن نے کہا کہ یہ نفس اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نفس اللہ ہے۔ منطق کیا ہے؟ اس لیے کہ سر بسر پیکر علم ہے۔ یہ منطق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو پیکر علم بنا کر نازل کیا اور اس لیے انہیں نفس رسول کا درجہ دیا گیا۔ نفس رسول ہونے کی حیثیت سے بعض چیزیں اور قابل غور ہیں کہ جب نفس رسول کوئی ہوتا ہے، نفس کی تھوڑی سی تشریح تو کل ہوئی کہ ہمارے نفس میں بہت سی صفتیں موجود ہیں، بہت سی صفات ہمارے نفس میں موجود ہیں، انگنت صفات ہمارے نفس میں موجود ہیں، لیکن نفس کے کچھ اور مظاہر بھی ہیں۔ مثلا جلوہ کثرت کو وحدت کی مرکزیت عطا کرنا بھی نفس کا کام ہے۔ ذرا سا اسے توجہ دے لیں تو بات آسان ہو جائے گی۔ دیکھتی ہیں ہماری آنکھیں مگر ہم کہتے کیا ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ میں اور میری آنکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، یاد رکھیے گا۔ کوئی کام کرتا ہے، میرا ہاتھ دیا میں نے اپنے ہاتھ سے، مگر میں کہتا ہوں میں نے دیا۔ قدم اٹھتے ہیں میرے مگر میں کہتا ہوں کہ میں چل رہا ہوں۔ بول رہا ہوں تو میری زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں، جبکہ میں جو بول رہا ہوں یہ ایک الگ شے ہے،
اور یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ سب مادی چیزیں ہیں. کل گزارش کر چکا کہ بدن کے صفات الگ ہیں، روح کے صفات الگ. دونوں میں ایک تعلق ضرور ہے مگر دونوں دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ روح آئی کہاں سے، روح مادے سے پہلے خلق ہوئی یا روح مادے کے بعد خلق ہوئی. یہ ایک بہت بڑا فلسفیکل ایشو ہے، بہت بڑا پرابلم ہے جسے بڑی ضخیم کتابوں میں ڈسکس کیا گیا ہے. دو نظریات الگ الگ ہیں. ایک نظریہ یہ کہ روحیں پہلے خلق ہو گئی تھیں، یہ بدن مادی بعد میں خلق ہوئے. اور ایک نظریہ یہ کہ نہیں، بدن پہلے خلق ہوئے، روح بعد میں خلق ہوئی. اور ہر نفس، ہر انسان کی روح اس کے بدن کی تخلیق کے بعد پیدا ہوئی. پہلے بدن خلق ہوا، پھر اس بدن کے ساتھ روح خلق ہوئی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ اپنی برقرار رکھیں. گفتگو مختصر کر رہا ہوں. پہلے بدن خلق ہوا. اب اس وقت جو اسکول آف تھاٹ، جو مکتب فکر آگے بڑھ رہا ہے خود مسلمانوں کے درمیان، جسے مکتب ملا صدرہ کہتے ہیں، اس میں یہی نظریہ ہے کہ روح کا حدوث مادی ہے، بقا غیر مادی. جسمانیت الحدوث، روحانیت البقاء. جسم سے پیدا ہوتی ہے مگر جسم کے بغیر باقی رہتی ہے. ظاہر ہے آپ حضرات چونکہ ان ملکوں میں خصوصیت سے آنے کے بعد یقیناً انفارمیشن بڑھی، علمی سطح بڑھی ہے، اطلاعات بڑھی ہیں، اس لیے یہ سنگین مسائل ذہن میں آتے ہیں اور اس کا جواب اس منبر سے فراہم ہونا چاہیے. بہت سے ذہنوں میں سوال ہے کیا. مجھے یاد ہے کہ ایک بہت خاصے پڑھے لکھے ایک خطیب کو میں ایک وقت سن رہا تھا کہیں پر، انہوں نے جدید سائنسی حوالوں کے ساتھ روح کا ایک وزن بھی بیان کر دیا منبر سے. 10 گرام یا 20 گرام کچھ ایسے ہی وزن بیان کر دیا. روح ایبسٹریکٹ ہے، روح مجرد ہے. مجردات میں نہ وزن ہوتا ہے، نہ حجم، نہ ویٹ ہوتا ہے، نہ والیوم، نہ 1 گرام، نہ 10 گرام، نہ 100 گرام. کوئی بھی پراپرٹی یا کیریکٹرسٹک جو مادے میں ہوتی ہے، میٹر میں، وہ روح میں نہیں پائی جاتی. ہر چند کے روح اسی مادے سے پیدا ہوتی ہے مادے سے، مگر مادے کی ساری صفتیں چھوڑ دیتی ہے. اور فرمایا آپ نے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، اگر سمجھ میں نہ آیا تو بعد میں عرض کیا جائے گا. فی الحال گفتگو زیادہ پھیلنے نہ پائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نفس انسانی غیر مادی ہے، بدن انسانی مادی ہے. یہ غیر مادی نفس اور روح اور ذات، یہ بدن کے مختلف اعضاء کے کاموں کو ایک مرکز وحدت عطا کرتی ہے. توجہ برقرار رکھیے گا اور غلو کا شکار نہ ہوئیے گا. ایک فضیلت عرض کر رہا ہوں، غلو میں مبتلا نہ ہو جائیے گا، خدا نہ خواستہ نصیری نہ بن جائیے گا. علی کو خدا کہنا کفر ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، مگر علی کو جامع صفات خدا کہنا کمال ایمان و دانش مندی ہے. غور فرمایا. آپ ایک صلوات پڑھیں تو زور سے پڑھیں. کل شکوہ ہو رہا تھا کہ آپ مختصر پڑھتے ہیں، مجلس چھوٹی سی پڑھ کے آپ نے بات ٹال دی، اور جب میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو صلوات بھی نہیں سننے کو ملتی. بہرحال کل اور پرسوں میں 2 دن غالباً اور گفتگو کا موقع ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہیں خدا نہ کہیے، ہرگز خدا نہ کہیے، لیکن جامع صفات خدا، مظہر صفات خدا کہیے. کمال ہے ان کا، کمال ہے آپ کی آگہی کا، کمال ایمان اور کمال آگہی. کیسے؟ اللہ اکبر. یہ خدا ہرگز نہیں ہے، حاشا و کلا. ان کو خدا کہنے والا یا خدا میں شریک، خدائی میں شریک قرار دینے والا کافر ہے، مشرک ہے. ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے برات کرتے ہیں، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. دین میں جو بھی تحریف پیدا کرے اس پر لعنت ہے، چاہے وہ علی کو خدا کہے یا علی کو خدا سے جدا کہے.
دونوں پر لعنت ہے. اور فرمایا آپ نے علی کو خدا کہنے والے پر بھی لعنت ہے, علی کو خدا سے جدا کہنے والے پر بھی لعنت ہے. علی جامع صفات خدا ہے. کیسے؟ اس لیے ایک خاص حوالہ دے رہا ہوں. مولا نے اور خود پیغمبر نے کہیں کہیں ارشاد فرمایا ہے کہ علی کو کیا سمجھتے ہو؟ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے. علی ہیں جو گناہگاروں کو جہنم میں بھیجیں گے, علی ہیں کہ جو نیکوکاروں کو بہشت میں بھیجیں گے, علی ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ خلائق کا رزق تقسیم کریں. یہ علی ہیں جو گرتوں کو سہارا دیتے ہیں. کتنے صفات ہیں مولا کے, گنائے نہیں جا سکتے. غور فرمایا آپ نے. اور خود مولا نے ایک مقام پر کہا میں ہوں جو آسمان سے پانی برساتا ہوں. پانی کی ماہیت آپ سمجھ چکے. میں ہوں جو آسمان سے پانی برساتا ہوں. بلندی سے پانی برسانا یا منبر کی بلندی سے علم کی سبیل لگانا, دونوں میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. اور فرمایا میں ہوں جو بلندیوں سے پانی نازل کرتا ہوں. میں ہوں جو زمین سے سبزہ رویدہ کرتا ہوں. میں ہوں کہ جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. میں ہوں کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں. دنیا والوں میں سے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ ہوا جس نے کہا کہ یہ خطبہ جعلی ہے, علی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو نعوذ باللہ مولا کے سلسلے میں گستاخی کرنے لگا. علی انانیت رکھتے ہیں, علی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. تیسرا گروہ پیدا ہوا جس نے علی کو ان صفات سے متصف کرنے والوں پہ لعن کرنا شروع کیا. مگر بات کچھ نہ تھی. بات یہ تھی کہ علی کو خدا نے اپنے نفس کا درجہ دیا تھا. نفس اللہ ہے علی, نفس رسول ہے علی. نفس مختلف اعضاء کے کاموں کو وحدت بخشتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور سچ کہتا ہے, غلط نہیں کہتا. ہاتھ دیتا ہے, کہتا ہے میں دے رہا ہوں. قدم چلتے ہیں, کہتا ہے میں چل رہا ہوں. زبان بولتی ہے, کہتا ہے میں بول رہا ہوں. اسی طرح اس عالم ہستی میں کچھ فرشتے ہیں جو پانی برسانے پر مامور ہیں. علی کہتے ہیں میں برسا رہا ہوں. کچھ فرشتے ہوں گے جو دو نیکوکاروں کو بہشت میں لے جائیں گے. علی کہہ رہے میں بہشت میں لے جاؤں گا. کچھ فرشتے ہیں کہ جو گناہگاروں کو جہنم میں لے جائیں گے. علی کہہ رہے ہیں میں جہنم میں بھیجنے والا ہوں. یہ صفات فرشتوں کے ہیں. فرشتے بمقام اعضاء و جوارح, علی بمقام نفس الہی. یہ کہنا کوئی نہ مبالغہ ہے, نہ کفر, نہ بدعت. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صرف زبان کو سمجھنے کی بات ہے. زبان سمجھیے, وہ ادبی ذوق ہونا چاہیے, وہ شاعرانہ تخیل ہونا چاہیے, وہ حسن بیان ہونا چاہیے, وہ حسن فہم ہونا چاہیے, جہاں سمجھ میں آئے کہ مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کرتا ہے تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو خدا نہیں کرتا. کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا کرتا ہے. خدا ہر کام اسباب و وسائل کے طریق سے کرتا ہے. پروردگار نے یہ چاہا کہ اس کائنات میں علت و معلول کا سلسلہ رہے, نظام اسباب قائم ہو. پروردگار نے چاہا کہ یہ کائنات اسی طرح آگے بڑھے. پروردگار اگر نہ چاہتا کہ یہ کائنات آگے بڑھے اسباب و علل کے ذریعے سے, تو کائنات کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یہ کائنات نہ ہوتی, یہ ہم نہ ہوتے جو ہر چیز میں اگر مگر لیکن تلاش کیا کرتے. ہمارا یہ ذہن جو ہر چیز کا سبب تلاش کرتا ہے, ہر چیز کی وجہ پوچھتا ہے, ہر چیز کی علت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, نبوت کو زیر سوال لاتا ہے, امامت کو زیر سوال لاتا ہے, یہ ذہن ہی نہ ہوتا. یہ ذہن بھی نتیجہ ہے اسی سلسلے کا جو سلسلہ پروردگار عالم نے قائم کیا ہے. پروردگار نے چاہا کہ تم عقیدہ پیدا کرو سمجھ بوجھ کر, بے سمجھے بوجھے عقیدہ پیدا نہ کرو. یہ خدا ہے کہ جو عقل انسانی کو سوالات پر اکساتا ہے. اس نے چاہا کہ ہر چیز کے سلسلے میں آپ سوال کریں اور جواب نہ ملے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم نہیں رکھتے ہو, اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہیں؟ بتا دیا, حضرات محمد و آل محمد کے علاوہ دنیا میں کوئی اہل ذکر نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و. یہ کیسے اہل علم ہے؟ بس گفتگو تمام ہو چکی.
انشاءاللہ علم و ادراک کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصیبت کی کیسی ہی منزلیں ہوں، زینب بے ردا ہیں، قافلہ بے ردا ہے اور شام پہنچ چکا ہے. چند الفاظ، چند فقرے. شام پہنچ چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے شام کے بازار کو سجا گیا. 3 دن تک آئینہ بندی ہوئی ہے. اللہ اکبر. 3 روز تک آئینہ بندی ہوئی ہے. قد آدم آئینے نصب کیے گئے اور یہ بیویاں بے ردا اس شام کے بازار سے گزاری جا رہی ہیں. 7 عظیم الشان دروازے ہیں جنہیں سجا گیا. ایک ایک دروازے پہ بڑا ہجوم ہے جو تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے. اہل بیت کا، رسول زادیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ بتائیے یہ آئینہ بندی کس لیے ہوئی تھی؟ میں بھی جب یہ روایت کو پڑھتا تھا تو سوچتا تھا آئینہ بندی کس لیے ہوئی تھی، مگر ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ آئینہ بندی اس لیے ہوئی تھی کہ ایک جم غفیر تھا جو تماشا دیکھنے کے لیے بلایا گیا تھا. جو لوگ قریب کھڑے تھے وہ براہ راست ان اسیروں کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن جو لوگ دور تھے ان کے لیے آئینے نصب کیے گئے تھے تاکہ ان آئینوں میں دیکھ کر آل رسول کی عطرت کا تماشا کر سکیں، عطرت رسول اور آل رسول کو اس انداز میں دیکھ سکیں اور اپنی نگاہوں کو گنہگار کر سکیں. اللہ اکبر. اور ہر دروازے سے خصوصیت کے ساتھ خاص قسم کے افراد وابستہ کیے گئے تھے. خاص گروہ اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ ان کی اذیت میں اضافہ ہو، ان کی توہین زیادہ سے زیادہ ہو، نعوذ باللہ انہیں زیادہ سے زیادہ ذلیل و رسوا کیا جا سکے، ان کو زیادہ سے زیادہ رنج و محن میں مبتلا کیا جا سکے. بی بی جناب زینب جو قافلہ سالاری فرما رہی ہیں جناب سید سجاد کے ساتھ، کس قدر اپنی ہمت کو جوان رکھیں، کس قدر حوصلہ بلند رکھیں. ایک ایک دروازے سے گزرتی چلی گئیں، لیکن جب بی بی 7ویں دروازے پر پہنچی تو بی بی نے کہا اب اس دروازے سے آگے نہ بڑھوں گی، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ دربار شقی میں کیا مجمع ہوگا، کیا طوفان بدتمیزی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. لیکن جب ایک مرتبہ اصرار بڑھا اور بی بی بے چین ہوئی، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے بہن ام کلثوم، اے ام فروا، اے لیلا، اے سکینہ، اے فضہ، میں بد دعا کرنا چاہتی ہوں، میں حرف بد دعا زبان پہ لاتی ہوں، تم سب آمین کہو. ادھر بی بی نے یہ ارادہ کیا، ادھر جناب سید سجاد آگے بڑھے. اے پھوپھی اماں، ذرا بابا کے سر کی طرف تو ملاحظہ فرمائیے. آپ دیکھیں علم و ادراک کا سلسلہ جاری ہے. زینب کیا کہہ رہی ہیں، زینب کیا ارادہ کر رہی ہیں. حسین سمجھ رہے ہیں، کٹے ہوئے سر میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ زینب کی باتوں کو سمجھ سکے، زینب کے ارادوں کو سمجھ سکے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر زینب کو اپنا ارادہ اور اپنا منشا سمجھا سکے. سید سجاد نے دست ادب جوڑ کے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف ملاحظہ فرمائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، منشائے پدر یہ ہے کہ اسی طرح دربار میں چلی جائیں، اس لیے کہ اگر آپ نے بد دعا کی ابھی تخت شامی خاکستر ہو کر رہ جائے گا، مگر کاروان ہدایت آگے کیسے بڑھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آگاہ اور آشنا فرما دے. مالک ہماری قوم میں ایمان و عمل کو تازہ دم رکھ. اے مالک ہم تہذیب آل محمد میں ڈھل جائیں. پروردگار ہمارے سلطان